بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گرین سگنل اور میرا نام ہے شاہد مشتاق۔ کافی عرصے سے ایک ہی طرح کی خبریں، ایک ہی طرح کے تجزیے، کبھی عدالت، کبھی سیاست، کبھی ججز، کبھی سیاستدان اور کبھی اسٹیبلشمنٹ، یہ بات روز روز ہو رہی ہے۔ اب اگر ہم لوگ اس بات کو تھوڑا سا اگر ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں تو ایک پورا دھڑا ہے جس میں وہ تمام 13 کی 13 جماعتیں شامل ہیں جو پچھلے 75 سال سے مختلف وقفوں میں، مختلف فیزز میں، مختلف صوبوں میں، کبھی وفاق میں، کبھی پنجاب میں، کبھی سندھ میں، کبھی بلوچستان میں اور کبھی پختونخوا میں، کبھی کشمیر میں برسر اقتدار رہ کے آج اس ملک کا حال یہ ہے کہ آج اس ملک میں کھانے کے لیے روٹی موجود نہیں، پینے کے لیے پانی موجود نہیں، دنیا بھر میں جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، اور جیسے جیسے ان کی قیمتیں کم ہوتی ہیں مختلف قسم کے ہیلے بہانوں سے پاکستان کے اندر ان مصنوعات کی قیمتیں زیادہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کو روز بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ ایک وزیر خزانہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور وہ اس طرح پریس کانفرنس کرتے ہیں جیسے وہ پاکستان کے ایک وزیر اعظم ہوں، اور جیسے انہوں نے بہت بڑا کوئی ریلیف پیکج دینا ہو، کوئی خوشخبری دینی ہو، اور اس کے بعد وہ قیمتوں میں ایک بڑا اضافہ کرنے کے بعد 15 دن کے لیے منظر سے غائب ہو جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں۔ اب اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے کہ تمام اشیاء خور و نوش مہنگی ہو جاتی ہیں، اور چونکہ آپ کا جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے وہ ساری پیٹرولیم مصنوعات پہ بیس کرتی ہے، اور اس کے اوپر یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، چاہے وہ پھل ہوں، چاہے وہ سبزیاں ہوں، کچھ بھی ہو، تو عوام کو آخر میں ایک بڑا جو پیٹرول بم ہے پیٹرولیم مصنوعات کا، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں انڈسٹری جو ہے وہ بند ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ جو ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے پچھلے 75 سال سے اس ملک کو بالکل مفلوج کر رکھا ہے، اور انہوں نے اس ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو اغوا کیا ہوا ہے، مغوی ملک ہے یہ ان جماعتوں کے ہاتھوں۔ اب اس میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس کا نام ہے عمران خان۔ 4 سال کے لیے آپ نے حکومت، 3 سال اور کچھ مہینے کی حکومت عمران خان کو کرنے دی، اور آپ جو الزامات عمران خان کے اوپر لگاتے ہیں کہ یہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے ہے، تو آپ مجھے کوئی ایک نام بتا دیں کہ جو فوج یا اسٹیبلشمنٹ کی اشیر بات سے آگے نہیں آیا۔ اس ملک کے اندر، اس ملک کی سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے وہ اب کسی چھوٹے بچے سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ ایک کرسی اقتدار پہ براجمان ہو جاتے ہیں تب آپ سمت کون سی متعین کرتے ہیں۔ عمران خان سے غلطیاں ضرور ہوئی ہوں گی، اور وہ اس وجہ سے کہ عمران خان کا بطور وزیر اعظم وفاق میں بیٹھ کے حکومت کرنے کا یہ پہلا موقع تھا، اور یہ اسی طرح کی غلطیاں تھی جیسے آپ پچھلے 75 سال سے کرتے آ رہے ہیں۔ اور اب حال یہ ہے کہ 13 جماعتوں کا زور جو ہے وہ ایک طرف ہے، جبکہ ایک طرف تنے تنہا اسی ملک میں بیٹھا ہوا خان آپ لوگوں کے سامنے نبرد آزمائے۔ اور پوری کی پوری قوم یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس وقت عمران خان کی پشت پہ کھڑی ہے۔ اب ذرا عدالتی تاریخ کے اوپر بڑی مضحکہ خیز بات ہے، ججز نے، سپریم کورٹ کے معزز ججز نے یا عدلیہ نے کسی بھی پی ڈی ایم کے شخص کو فی الحال نہ کسی قسم کی سزا سنائی ہے، نہ کسی قسم کا ٹرائل کیا ہے، نہ کسی کو پھانسی کی سزا دی ہے، نہ کسی کو عمر قید میں اندر کیا ہے، کچھ نہیں کیا۔ عدلیہ صرف اس معاملے میں کوشش کری، اور وہ بھی پراپر آئین اور قانون کے مطابق، جیسے میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے ایک ولاگ میں یہ کہا تھا کہ کسی کو اچھا لگے یا برا، لیکن عدلیہ کے آج کے دن تک کے جو فیصلے ہیں، جو 90 دن میں الیکشن کرانے کے ہیں، وہ سارے کے سارے اس آئین اور قانون کے مطابق ہیں جس کی کتاب آپ سارے اٹھا کے یوں پارلیمان میں دکھاتے پھرتے ہیں۔ عدلیہ آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ الیکشن کروائیں۔ آپ ہی کا 1973 کا بنایا ہوا آئین جس کو عدلیہ لے کے بیٹھی ہے، وہ اس کے مطابق اسی کتاب کے صفحات کو کھول کے اس کی شکوں کو نکال کے آپ 13 جماعتوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جج ٹھیک نہیں ہے، یہ بینچ ٹھیک نہیں ہے، یہ دھڑے بندی ہو گئی ہے، فلانا کرپٹ ہے، فلانا یہ ہے، فلانا۔ بھائی آپ الیکشن کروائیں، آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی پابندی تو نہیں ہے، آپ لوگوں نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں۔ عمران خان جب آپ سے یہ کہتا ہے، اور عمران خان کے حواریوں سے میں شروع سے ان کا بہت بڑا ناقد ہوں، میں آج بھی اس بات پہ اعتراض کرتا ہوں کہ عمران خان کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان میں سے زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے
کہ جو پچھلی کرپٹ حکومتوں کا کرپٹ حصہ رہے ہیں. میں اس تفصیل میں اگر جاؤں گا تو پھر بات دوسری طرف نکل جائے گی، لیکن یہ بات سچ ہے کہ عمران خان کے دائیں بائیں جو لوگ کھڑے ہوئے، لیکن میں یہاں پہ آج اپنے اس ولاگ میں صرف عمران خان کی ذات کی بات کرتا ہوں. صحت انصاف کارڈ، پناہ گاہیں، سٹیزن پورٹل پروگرام، احساس پروگرام، اور یہ جتنے، اور آپ کو یاد ہے کہ جتنے بھی اینٹی انکروچمنٹ ایکٹیو ہوئی تھی، جتنا بھی قبضہ مافیا سے چھڑوایا گیا تھا، اور یہ ہاؤسنگ سکیمز کے نام پہ اور اپنے پلازے اور اپنی جائیدادیں بنانے کے نام پہ جتنا ہمارے ٹائکونز نے لوگوں کو ناکوں چنے چبوا رکھے تھے، ان کے اوپر گرفت کی گئی تھی. یقین کیجئے کہ ان کے اوپر بڑی گرفت کی گئی تھی، لیکن اب دوبارہ چیزیں اسی سمت میں چل پڑی ہیں جس سمت میں ان کو نہیں چلنا چاہیے. آپ سارا زور لگا چکے ہیں، آپ کے پاس اس وقت تمام وزارتیں موجود ہیں، اور آپ تمام وہی لوگ ہیں جن کو، مطلب آپ، حال یہ ہے کہ ایک آدمی جس کے اوپر آپ ایک گھڑی کے علاوہ اور کوئی دوسری کرپشن ثابت نہیں کر سکے، اور وہ گھڑی بھی کرپشن نہیں، وہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. آپ گھڑی کا الزام ویسے ہی لگا رہے ہیں جیسے خود آپ کی صاحبزادی نے BMW گاڑیاں لے رکھی ہیں، خود آپ نے گھڑیاں لے رکھی ہیں، خود آپ نے مرسیڈیز لے رکھی ہیں. زرداری نے اس دن کیا کہا تھا کہ دیکھیں جی، چونکہ اس وقت میری جان کو بڑا خطرہ تھا، اور وہ مرسیڈیز جو ہے وہ کرنل قذافی نے بھیجی تھی، اور وہ مرسیڈیز بم پروف تھی، تو میری جیب اجازت نہیں دیتی تھی. مطلب زرداری صاحب کی جیب اجازت نہیں دیتی تھی، زرداری کی جیب جو بھاری ہے پوری ملک کے اوپر، وہ اجازت نہیں دیتی تھی. اور آپ نے وہ ساری گاڑیاں، وہ ساری چیزیں توشہ خانہ میں 1947 سے لے کر آج تک کا ریکارڈ تو خیر بہت لمبی بات ہے، لیکن جو ریکارڈ پبلش ہوا ہے اس ریکارڈ کے مطابق جو چیزیں جس نے حاصل کی ہیں، تو اس حمام میں سارے کے سارے ننگے ہیں. لیکن آپ کو چونکہ پورے ان 4 سالوں میں اور 22 سال کی جدوجہد میں کرپشن تو نہیں ملی. ہاں، البتہ آپ کو نمل یونیورسٹی مل گئی کہ اس شخص نے پرائیویٹ سیکٹر میں ایک اعلیٰ ترین یونیورسٹی قائم کی. آپ کو شوکت خانم ہاسپٹل مل گیا نہیں، مل گئے. لاہور سے تو یہ کہانی شروع ہوئی تھی، پھر پشاور، اور اب کراچی. اور یہ وہی ہاسپٹل جس میں خواجہ آصف جیسے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں، میں نے بھی اپنے والد محترم کا جو علاج ہے وہ شوکت خانم میں کروایا تھا. تو ورلڈ کپ کو آپ چھوڑ دیں، ورلڈ کپ تو پاکستان کا امیج تو بہت اوپر گیا. پاکستان نے آج تک کی تاریخ میں صرف ایک ہی ورلڈ کپ جیتا، جس کی سربراہی عمران خان نے کی. لیکن آپ دیکھیں کہ ویلفیئر کے جتنے پروجیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے تو عمران خان کی ذات کے ساتھ میکسیمم وابستہ ہیں. آپ اس شخص کے اندر وہ کرپشن نہیں نکال سکے. آپ کوئی باہر کی جائیدادیں، کوئی پلازے، کوئی ایسی چیز ثابت نہیں کر سکے. آپ کوئی سر محل عمران خان کے اوپر ثابت نہیں کر سکے. آپ کوئی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ عمران خان پہ ثابت نہیں کر سکے. اور حال یہ ہے کہ آج شرجیل میمن جیسے لوگ، جن کا ماضی اور جن کا حال داغدار ہے، وہ تقریر کرتے ہیں. کس منہ سے اٹھ کے آپ خان کے خلاف بات کرتے ہیں؟ اور کس منہ؟ آپ اپنے ذرا گریبان میں تو جھانکیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے خود کیا کر رکھا ہے. 4 سال میں آپ کچھ نہیں نکال سکے، اور جب آپ کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے، اور یہ موت اتنی گہری ہے کہ جس دن بھی عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ گیا، وہ انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ آئے گا. اور وہ قوت ایسی قوت ہوگی جو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر کے زمین کو برابر کر دے گی. وہ جو قبر کی ڈھیری ہوتی ہے، وہ قبر کی ڈھیری بھی آپ کے لیے نہیں ہوگی، وہ زمین برابر ہو جائے گی. اس لیے کہ طاقت کا اصل سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے، اور عوام اس وقت خان کے ساتھ ہیں، ہر لحاظ سے ساتھ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں. عوام پاکستان کی عوام جو ہے وہ بڑی باشعور عوام ہے. مسئلہ یہ ہے پاکستان کی عوام کے پاس وہ طاقت نہیں تھی جو آپ کے پاس ہے، جو ایجنسیوں کی طاقت ہے، جو قوت ہے، جو سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ساری تو آپ کے پاس تھی. کوئی بندہ ذرا سی زبان کھولتا ہے تو آپ اٹھا کے اس کو جیل میں پھینکوا دیتے ہیں. اب آ کے یہ انقلابی صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو پچھلا الیکشن تھا اس میں انقلاب کی امید ضرور تھی، لیکن بہرحال وہ انقلابی صورتحال نہیں تھی. 4 سال کی پرفارمنس کے بعد اب آ کے اب جو اس وقت ملک کے اندر منظرنامہ بنا ہے، یقیناً وہ ایک انقلابی صورتحال ہے. اور اس انقلاب میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ جب عمران خان کو اقتدار ملا تھا تو واقعی اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ہاتھ تھا اور عمران خان کو لایا گیا تھا. لیکن اب
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ غیر جانبدار اور نیوٹرل ہے، لیکن اس کے باوجود اگر عوام کا سمندر پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے ہے تو یہ انقلاب کی طرف بڑھتا ہوا قدم ہے، اور یہ ایسا انقلاب جس سے ہمیں بہتری کی امید نظر آتی ہے۔ پاکستان کے مسائل کا سارا حل بنیادی طور پہ اس الیکشن کے اندر پوشیدہ ہے جسے پی ڈی ایم کی جماعتیں اپنی دھونس، دھمکی، بدماشی سے نہیں ہونے دے پا رہی، لیکن یہ سلسلہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن رکے گا، اور جب بھی اس ملک میں الیکشن ہوں گے انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔